کلپ نمبر 1657۔ اس کلپ میں آپ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 سے 4 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیت تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کی نسب و شرافت کو وہ اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں۔ ان کا نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ وہ ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرماتے ہیں جن میں رسالت، حلال و حرام اور حق و باطل کا بیان ہے۔ انہیں باطل عقیدوں، مذموم اخلاق، دور جاہلیت کی خباثتوں اور قبیح اعمال سے پاک کرتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت یعنی قرآن، سنت اور فقہ یا شریعت کے احکام اور طریقت کے اسرار کا علم عطا فرماتے ہیں۔ اور بے شک لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے کہ شرک، باطل عقائد اور خبیث اعمال میں گرفتار تھے۔ انہیں کامل مرشد کی شدید حاجت تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت نبی امی کی 3 وجوہات۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صفت نبی امی ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، یہاں اس کی 3 وجوہات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، آپ امت امیہ کی طرف مبعوث ہوئے۔ کتاب شعیہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں امیوں میں ایک امی بھیجوں گا اور اس پر نبوت ختم کر دوں گا۔ نمبر 2، آپ کی بعثت ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ نمبر 3، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے اور کتاب سے کچھ پڑھتے نہ تھے، اور یہ آپ کی فضیلت تھی کہ علم انتہائی یاد ہونے کی وجہ سے اس کی حاجت نہ تھی۔ خط ایک ذہنی صنعت ہے جو کہ جسمانی آلے سے صادر ہوتی ہے، تو جو ذات ایسی ہو کہ قلم اعلیٰ اس کے زیر فرمان ہو، اس کو اس کتابت کی کیا حاجت؟ پھر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابت نہ فرمانا اور پھر بھی کتابت کا ماہر ہونا ایک عظیم معجزہ ہے۔ آپ کاتبوں کو لکھنے کا علم اور کتابت کے طریقے تعلیم فرماتے، پیشہ وروں کو پیشوں کی تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا و آخرت کے ہر کمال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم والا بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کیا خوب فرماتے ہیں، فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائی یہ امی تیری دانائی کی۔ آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، دل کی پاکی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے ملتی ہے، ایمان اور اعمال پاکی کے اسباب ہیں۔ نمبر 2، قرآن و حدیث آسان نہیں کہ ہر کوئی محض اپنی عقل سے سمجھ لے، ورنہ ان کی تعلیم کے لیے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نہ بھیجے جاتے۔ نمبر 3، ہدایت کے لیے حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید کو محض اپنی عقل سے نہ سمجھا جائے بلکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے سمجھا جائے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ نمبر 5، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں، کیونکہ آپ کی تشریف آوری کے وقت عام لوگ جاہل تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کیا خوب فرماتے ہیں، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ، اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو بھی یہ رسول پاک کرتے ہیں اور علم دیتے ہیں جو ان موجودہ لوگوں سے ابھی نہیں ملے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے جسے چاہے دے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ وآخرین منہم، اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو۔ اس آیت کا تعلق پہلے والی آیت کے ساتھ ہے، اور اس میں مزید ایسے افراد کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں۔ یاد رہے کہ امیوں میں سے دوسرے لوگوں سے مراد یا تو عجمی ہیں یا وہ تمام لوگ مراد ہیں جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک اسلام میں داخل ہوں گے، اور اگلوں سے نہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا زمانہ نہیں پایا بلکہ ان کے بعد آئے۔
دوسرے لوگوں سے عجمی مراد ہونے پر یہ حدیث پاک دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ جمعہ نازل ہوئی تو اس وقت ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ جب آپ نے یہ آیت وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ تلاوت فرمائی تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اگلوں کے ساتھ ابھی نہیں ملے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ اس نے 2 یا 3 بار عرض کی۔ اس وقت ہم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اگر دین سریا یعنی ستارے کے پاس بھی ہو تو فرزندان فارس وہاں جائیں گے اور دین کو حاصل کر لیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض صرف صحابہ کرام علیہم رضوان تک موقوف نہیں بلکہ قیامت تک رہے گا۔ لوگ ان کی نگاہ پاک سے پاک و صاف ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، علم سیکھتے ہیں اور سیکھتے رہیں گے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت کی فضیلت کے بارے میں جو ذکر کیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے یہ فضل عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بڑے فضل والا ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث